السلام علیکم۔ ایچ پی جی ایس اردو کلاس روم میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی کلاس میں تفہیم یعنی اندیکھی عبارت، جسے انگلش میں کمپریہنشن یا ان سین پیسج بھی کہا جاتا ہے، اس کو حل کرنے کے بنیادی اصولوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے اب تفہیم کو حل کرنے کے اصولوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تفہیم کو حل کرنے کے چند اصول درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا اصول، دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے، یعنی جو عبارت، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے۔ دوسرا اصول، عبارت میں موجود تمام خاص اور اہم باتوں کو ذہن نشین کر لیجیے۔ جو باتیں تفہیم میں بہت زیادہ آپ کو خاص لگیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، ان کو ذہن نشین کر لیجیے، یاد کر لیجیے۔ تیسرا اصول، مشکل الفاظ اور اہم باتوں کو خط کشید کر لیجیے، یعنی جو باتیں اس عبارت میں آپ کو مشکل لگتی ہیں، جو باتیں آپ کو اہم لگتی ہیں، جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو آپ خط کشید کر لیجیے، مطلب انڈر لائن کر لیجیے۔ چوتھا اور آخری اصول، دیے گئے سوالات کو پڑھ کر عبارت میں سے جوابات تلاش کیجیے، یعنی عبارت پڑھنے کے بعد جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں ان کو بغور پڑھیے اور ایک ایک کر کر تمام سوالات کے جوابات اس عبارت میں سے تلاش کیجیے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی تفہیم گلاب کے پھول کے بارے میں ہے، تو آئیے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں۔ گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ باغ میں 1000 قسم کے پھول ہوں، لیکن گلاب نہ ہو تو باغ بے رونق نظر آئے گا، یعنی باغ خوبصورت نہیں لگے گا۔ وجہ یہ ہے کہ گلاب کا پھول بیک وقت خوشنما بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ مند بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں کافی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ خوشبودار بھی ہوتا ہے، خوشنما یعنی کہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں گلاب کا پودا لانے کا سہرا مغل شہنشاہ بابر کے سر ہے، اور اس کا عطر نکالنے کی ترکیب شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے ایجاد کی تھی۔ عطر یعنی اس کا پرفیوم جو اس پھول سے نکالا جاتا ہے۔ بہرحال، ساری دنیا کی طرح ہمارے ملک کے لوگ بھی گلاب کے پھول کے شیدائی ہیں، مطلب دیوانے ہیں۔ جیسے اور ممالک کے اندر لوگ گلاب کے پھول کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ملک کے لوگ بھی گلاب کے پھول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خوشی کے موقعوں پر لوگ اس کے ہار پہنتے ہیں، گلدانوں میں سجاتے ہیں، اس کے عطر سے اپنے لباس کو معطر کرتے ہیں، یعنی اس کے پرفیوم سے اپنے لباس، اپنے ڈریس کو معطر کرتے ہیں، مطلب مہکاتے ہیں، اور اس کے گلدستے بنا کر تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یوں تو رنگت اور وضع کے لحاظ سے گلاب کی لاتعداد قسمیں ہیں، لیکن تجارتی لحاظ سے یعنی کاروبار کے لحاظ سے ہمارے ملک میں خوشبودار سرخ گلاب کی کاشت سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی خوشبودار سرخ گلاب کی کاشت سب سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے، نفع بخش پروفٹ۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا سال کھلتا ہے۔ خوشبودار سرخ گلاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا سال کھلتا ہے۔ امید ہے عبارت آپ نے غور سے سنی ہوگی اور تمام خاص باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ تو آئیے بچوں، اب عبارت سے متعلق تمام سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ میں نے اس عبارت کا عنوان گلاب کا پھول دیا ہے۔
آپ چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے سرخ گلاب، لال گلاب، خوشبودار گلاب، پھولوں کا بادشاہ وغیرہ۔ دوسرا سوال، ہندوستان میں گلاب کا پودا کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب، ہندوستان میں گلاب کا پودا لانے کا سہرا مغل شہنشاہ بابر کے سر ہے۔ تیسرا سوال، گلاب کا عطر کس کی ایجاد ہے؟ جواب، گلاب کا عطر ملکہ نور جہاں کی ایجاد ہے۔ چوتھا سوال، تجارتی لحاظ سے کس گلاب کی کاشت نفع بخش ہے؟ جواب، تجارتی لحاظ سے ہمارے ملک میں خوشبودار سرخ گلاب کی کاشت سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ پانچواں سوال، خوشبودار سرخ گلاب کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یعنی اس کی خاص بات کیا ہے؟ جواب، خوشبودار سرخ گلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا سال کھلتا ہے، یعنی اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور ہر موسم میں کھلتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفہیم حل کرنے کے تمام اصول بخوبی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔